بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقيت الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يوم هذا لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. مومنین، یہ سورہ نمل کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے. یہ 76ویں آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو قرآن حکیم میں آیتیں واضح آئی ہیں خصوصاً ان ٹاپکس پہ جس میں کہ کانفلکٹ تھا، مطلب اختلاف تھا بنی اسرائیل سے، شریعت کے معاملے میں یا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے. مطلب قرآن میں کھلی آیتیں آئی ہیں تاکہ بات کلیئر صاف ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا قرآن میں کہ یہ قرآن بتا دیتا بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو بھی بتاتا ہے قرآن، مشرکین کو بھی کھل کے بتاتا ہے تاکہ کچھ شک باقی نہ رہے دین میں. وَإِنَّهُ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ قرآن، انہو سے مراد قرآن ہے، مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. وہ ہدایت کرتی ہے اور ہماری رحمت ہے. اللہ کی مومنین پہ ہمیشہ رحمت ہی رہی ہے. ان ربک یقضی بینہم فی حکمہ وہو العزیز العلیم. بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ جو اختلاف ہیں بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے یا مشرکین سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت دن ان کا فیصلہ کر دے گا اپنے حکم سے، ہے نا، فیصلہ کر دے گا. وہ کیوں اور فیصلہ صحیح ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے، وہ غالب بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے. اس سے اچھا کون فیصلہ کرے گا جو کہ جس کے پاس طاقت ہو اور جاننے والا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھولتا چوکتا نہیں ہے، اللہ کی ہر بات حق ہے، سچ ہے. تو جو فیصلہ ہوگا اس کا حتمی فیصلہ ہوگا. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. اور اللہ پر توکل کیجیے، بے شک آپ واضح حق پر ہیں. سرکار سے فرمایا کہ آپ اللہ پہ توکل کریں، آپ واضح حق پہ ہیں. مومن کو چاہیے کہ اللہ پہ توکل کیا کریں. یہ مشکل زمانہ مومن کے لیے، آخری زمانہ، لیکن توکل کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، ہم حق پہ ہیں. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. یقیناً آپ مردوں کو نہ سنا سکتے ہیں اور نہ ہی ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں. یہ جو مردہ وہ نہیں ہوتا جس جو فوت ہو جاتا ہے، مردہ وہ نہیں ہے، اسی کو رحلت ہو گئی. مردہ وہ ہے جس کا کہ دل مردہ ہے، مردہ وہ ہے، بہرا وہ ہے جس کا کہ دل مر چکا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کہ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. کون مردہ؟ جن کے دل مردہ ہیں، جن کے دل دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ان کو آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے، روحانیت سے کوئی مطلب نہیں ہے، کچھ سننا نہیں چاہتے اللہ کی بات. تو وہ مردہ ہیں اللہ کے نزدیک. اور نہ ہی ان بہروں تک آپ اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگ جا رہے ہیں. یہ مردہ بھی ہیں اور یہ بہرے بھی ہیں، کیونکہ یہ دنیا پرست لوگ ہیں. یہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے حق یہ ہے، لیکن پھر بھی جھٹلا کر پیٹ پھیر کے بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا چاہیے، ان کو یہاں کی عیش و عشرت چاہیے. ان کو اسلام کی سختیاں پسند نہیں، حالانکہ وہ سختیاں نہیں، وہ نعمتیں ہیں، لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ دکھا سکتے ہیں. آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اطاعت گزار ہو جاتے ہیں. پہلے
بہروں کی بات کری اللہ نے، اب اندھوں کی بات کری، کہا کہ آپ اندھوں کو بھی راستہ نہیں دکھا سکتے کیونکہ ان کے دل اندھے ہیں، حق دکھ رہا ہے پھر بھی نہیں دیکھیں گے، اسلام سچ ہے پھر بھی اس کو دیکھیں گے نہیں، کیونکہ وہ اپنے خواہش پرست ہو گئے، کیونکہ وہ مردہ ہیں، وہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں، جن کے دل قلب زندہ ہے، جو کہ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسلمان بن جاتے ہیں، مطلب وہ اطاعت گزار ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ان کو صرف سنا سکتے ہو۔ اللہ ہم کو مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو زندہ کرے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہونے والا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ چلنے والا نکالیں گے جو ان سے ہم کلام ہوگا، بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ آیت ہے قیامت کے پہلے کی، جب مولا کا ظہور ہو چکا ہوگا، وہ قیامت کے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں کو بیان کر رہا ہے کہ ہم ایک دابہ نکالیں گے زمین سے۔ دابہ کیا؟ چلنے پھرنے والا۔ اب چلنے پھرنے والا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، جانور بھی ہو سکتا ہے۔ زمین سے نکالیں مطلب کہ وہ مردہ ہوگا تو اس کو زندہ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ جب باہر نکلے گا تو وہ پھر وہ لوگوں سے بات کرے گا، اور وہ کیونکہ یہ بات کرے گا اور کہے گا کہ یہ یقیناً وہ یہ لوگ پہلے ایمان نہ لائے ہوں گے۔ تو اس آیت کے بارے میں کافی ڈسکشن ہے، میزان میں ہے کہ ایک دن مولا متقیان مسجد میں پتھروں کے اوپر سر رکھ کے سو رہے تھے، تو سرکار آئے، سرکار نے اٹھایا، کہا اے دابۃ الارض اڑ جا، تو اڑ گئے۔ تو دوسرے صحابی بھی تھے رسول اللہ اکرم کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک دوسرے کو دابۃ الارض کہہ سکتے ہیں کیا؟ تو کہا نہیں، یہ لقب صرف علی کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ تو اگر آپ حدیثوں میں جائیں گے تو یہ ہے کہ مولا متقیان آخری زمانے میں قیامت کے پہلے اپنی قبر سے باہر آئیں گے، اور ان کے ہاتھ میں ایک گرم لوہا ہوگا جس سے وہ کافر کے پیشانی پہ داغ لگائیں گے۔ تو یہ اللہ کی کھلی نشانیاں ہوں گی قیامت کے پہلے کی، مطلب رجت بھی اسی وقت ہے، تو یہ نشانیوں کے بارے میں اللہ باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ آیت قیامت کی پہلی کی آیت ہے، جو مطلب جو یہ قصہ ہونے والا ہے، مولا متقیان جب زمین سے باہر آئیں گے۔ اس کے بعد کی آیت جو آیت ہے وہ بھی اسی سلسلے میں ہے، جو جس کو کہ قیامت کے پہلے جب کچھ مومنین و کچھ جو بہترین مومنین ہیں اور جو بدترین کفار ہیں ہر امت کے، وہ قیامت کے پہلے رجت کریں گے۔ تو وہ آیت اس طریقے سے، وہ یومن حشرو من کل امت فوجم ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اس میں کیا ہے کہ قیامت میں اور رجت میں یہ فرق ہے، قیامت میں سب لوگ اٹھیں گے، ہر شخص اٹھے گا، لیکن یہ آیت میں صرف اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ اٹھیں گے ہر امت میں سے جو کہ ہماری آیتوں کے جو ہماری آیتوں میں جھٹلایا کرتے تھے۔ تو آیت مطلب انبیاء ہو گئے، مرسلین ہو گئے، یہ سب مطلب صرف مطلب شروع سے لے کر آخر تک کے بدترین لوگ اٹھائے جائیں گے، اور بہترین مومن بھی اٹھائے جائیں گے۔ تو مومن اس لیے اٹھائے جائیں گے کہ ان کا درجہ بلند ہو، اور یہ جو اٹھائے جائیں گے تاکہ یہ اور ذلیل رسوا ہو یہ کفار۔ حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما اما ذا کنتم تعملون، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب دریافت کرے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے ان کا
علمی احاطہ نہ کیا تھا اور تم کیا کچھ کر رہے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور انہیں بولنے تک نہ دیا جائے گا. تو کیا کہ جب آ جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی ان کفار کی. وہ جماعت بندی کر کے ہو جائے گی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تم نے آیتوں کو جھٹلا دیا تھا, کیا تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ کیا تھا. کیا جھٹلا تھا وہی ہے جو کہ اس کو پاس کچھ علم نہیں ہو اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے دنیا کی خواہش میں. تو اللہ کہے گا کیا تم نے اپنے علم سے ان آیاتوں کو کچھ احاطہ کیا تھا کیا. اور جب ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو کچھ بول بھی نہیں پائیں گے, کیونکہ پھر ان کے پاس کیا جواب رہے گا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے آیتوں کو جھٹلایا تھا تو کوئی جواب نہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے پہلے بہت سی نشانیاں بتائے گا جس سے کہ لوگ مجبور ہو کے ایمان لے آئیں گے. جس طرح سے یہ رجت کا واقعہ ہے, دابت الارض کا واقعہ ہے, تو لوگ اپنے آپ یہ وہ نشانیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھل کے دکھائے گا تو سب کی گردنیں جھک جائیں گی اور ایمان لے آئیں گے. لیکن وہ ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا کیونکہ اس سے پہلے غیب پہ وہ ایمان نہ لائے تھے, کیونکہ یہ تو کھلا ہی ہو گیا نا, تو اس میں کیا ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ آخری قیامت کے پہلے کی آیتیں, یہ جبکہ ہر بات واضح ہو جائے گی. الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن کو روشن بنایا, اس میں وہ ایمان لانے والوں کے لیے قدرت خدا کی بے شمار نشانیاں. ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ کرتے ہیں, ہم رات میں اللہ نے رات بنائی ہے, ہم مزے سے سو جاتے ہیں, نیند بھی اللہ نے بنائی ہے اور دن روشن بنایا تاکہ ہم دن کے کام کر لیں. لیکن ہم لوگ اتنے غافل ہیں کہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ اس کا خالق ہے اور ہمارا بھی خالق ہے تو بتاتا کہ دیکھو یہ نعمتیں میں نے دی ہیں, تم اس پہ غور کیا کرو کہ یہ رات اپنے آپ نہیں ہوگی, میں نے کری رات تاکہ تم سو جاؤ, دن کو میں نے روشن کرا تاکہ تم معاش تلاش کرو. لیکن چونکہ شیطان ہماری آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا تو ہم کوئی چیزیں نعمتیں دکھتی نہیں جب تک کہ قرآن نہیں پڑھ لیں. وَيَوْمَ يُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. جس دن سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ آسمانوں میں اور جتنے زمین میں ہیں سب دہل کے رہ جائیں گے سوائے ان کے اللہ جنہیں اس ہولناکی سے بچانا چاہے. سب اس کی بارگاہ میں عاجز اور انکساری کے ساتھ پیش ہوں گے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کی بات بتا رہا ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کی دہشت ہی کچھ ایک ہوگی, جب اس میں سب لوگ مر جائیں گے پہلے سور میں, پھر دوسرے سور میں سب زندہ ہو جائیں گے. تو جب اس کی دہشت اتنی ہوگی, لیکن جو لوگ جن کو اللہ چاہے وہ لوگ دہشت سے بچ جائیں گے. روایتوں میں ہے کہ یہ خصوصاً شہداء کے لیے ہے کہ ان کو دہشت نہیں ہوگی. باقی دوسری تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ جو مومن خالص ہوں گے ان کو بھی دہشت نہیں ہوگی انشاءاللہ. وَتَرَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعُ اللَّهُ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کا واقعہ بیان کر رہا ہے. تم پہاڑوں کو دیکھو گے کہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں مگر بادلوں کی طرح رواں دواں ہیں. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو مضبوط بنایا ہے. وہ تمہاری کارکردگی سے اچھی طرح آگاہ ہے. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے وقت ان کے بیچ پہاڑ جو اتنے جمع ہیں اپنی
میخوں کی طرح زمین پہ موجود ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیز کو بناتا ہے پھر اس کو اپنے انجام تک بھی پہنچاتا ہے. اس جو آغاز ہے تو اس کا انجام بھی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ جب ہمیشہ کا دن ہو اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک اللہ تعالیٰ نئی دنیا سامنے لے کے آئے گا، جنت و دوزخ کی، تو یہ چیزیں پاس کی ہو جائیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اسے بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے، یہ اللہ کی کاریگری ہے. کہا کہ جو یہ کر سکتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو اس وقت. اللہ تعالیٰ نے کہا نا، کیا کہا ہے اس میں، انہ خبیر بما تفعلون، جو کچھ تم کرتے اللہ کو معلوم ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بہتر ملے گا اور وہ لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا دن کا جو ہول ہوگا اس سے وہ لوگ محفوظ ہوں گے جو کہ نیکوکار ہوں گے، جو نیکی لے کے آئیں گے. تو ان کو ان کی نیکی کا اس سے بہتر صلہ ملے گا. نیکی تو تھوڑی ہوتی ہے، بہتر صلہ کیا ہے، جنت اللہ کی رضا ہے. ہماری جو کوشش ہے تھوڑی سی ہے، لیکن بہتر کیا ہے، کیونکہ بہتر کیا ہے، جو اس کا دائمی صلہ ہے نا، جنت انشاءاللہ. تو اللہ کہہ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ جو نیکی لے کے آئے گا اس کو بہتر صلہ ملے گا اور قیامت کے ہول سے بھی بچ جائے گا. تو اس میں سرکار فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنا اور کفر سے دور رہنا، شرک سے دور رہنا اور لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا، یہ نیکی ہے. اور دوسری روایتوں میں ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولایت علی بن ابی طالب ہے. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. اور جو برائی لے کر آئے گا تو وہ اوندے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا، تم وہی بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے. جو برائی لے کے آئے گا تو اوندے منہ آگ میں جائے گا. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے اس کا بدلہ ہے. تو اس میں کیا ہے کہ شرک کرنا یہ برائی ہے، یا مولا متقیان کی ولایت کا انکار کرنا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. لا شبہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے حرمت بخشی ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار ہو جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول کہہ دو کہ تم یہ کہہ دو کہ انما امرت، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس رب کی عبادت کروں جو اس شہر کا رب ہے. وہ شہر حرمت والا شہر ہے. تو اس زمانے میں کہا تھا الگ الگ مشرکین میں خدا ہوتے تھے، اس جگہ خدا ہو، اس جگہ خدا ہو، اس جگہ خدا ہو. تو اس آیت کے اندر خصوصاً ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہہ دو کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو اس شہر کا رب ہے، اس شہر کا رب ہے جس نے اس کو حرمت بخشی ہے، اس شہر کو حرمت بخشی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ ابھی اسی شہر کا رب نہیں ہو، بلکہ کیا کہا آگے، لہو کل شے، جو ہر چیز کا مالک بھی ہے. یہی نہیں کہ اسی شہر کا رب ہے، بلکہ ہر چیز کا مالک وہ ہے، تاکہ ان کو معرفت ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سرکار کو مسلمان ہوں. تو یہ حرمت کا شہر ہے مکہ، حرمت کا شہر ہے مکہ. ہم جائیں جب بھی مکہ جائیں تو حرمت اس کی جو حرمت ہے اس کا حق بجا لائیں. عمرہ کریں جب جائیں مکہ تو عمرہ کریں، تاکہ اس طریقے سے جا کے احرام پہن کے جا کے مکہ جائیں. جب بھی جائیں نیت کریں کہ ہم کو عمرہ کرنا.
یہ مطلب خصوصاً ہم لوگوں کے لیے، حالانکہ جو لوگ وہاں کے لوکل لوگوں کی بات الگ ہے، ہم جیسے لوگ جائیں ان اتلو والقرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن اضل فقل انما انا من المنذرین. اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناتا رہوں، جو بھی ہدایت پائے گا تو اس کا فائدہ ہے، اس کی ذات کو پہنچے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں. یہ قرآن پڑھنے کا مرتبہ بتایا. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسے کہہ دو کہ میں قرآن پڑھ کر سناتا ہوں گا. وَأَنْ أَتْلُو وَالْقُرْآنَ، میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا رہوں گا. ان اتلو قرآن، قرآن پڑھنا اتنا ضروری ہے. ہر شخص، ہر مومن کی ذمہ داری قرآن پڑھے، ہر عالم کی ذمہ داری ہے قرآن پڑھ کے سنائے، تاکہ اللہ کا نور پھیلے. اور پھر کیا کہا کہ جو بھی ہدایت پائے گا تو اس کے خود کے لیے ہے، اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے. مطلب سرکار نے کہا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، اگر تمہیں ہدایت نہیں تو تمہارے لیے، میرے لیے نہیں ہے. اور جو گمراہ ہوا تو خود کی ذات کے لیے گمراہ ہوا. اور کہا کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. سرکار نے کہ بار بار آیا کہ وہ ڈرانے والے ہیں. سرکار کو ہمیں کی بات بتاتے ہیں کہ بس مطلب خوشخبری سنانے والے تھے، قرآن میں ایسا نہیں ہے. بار بار سرکار لے آیا ڈرانے والے، تاکہ سرکار نے ڈرایا ہے، قرآن نے ڈرایا ہے ہم کو، تاکہ متقی بنیں، خدا سے خوف کریں. قل الحمدللہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون. ان سے کہہ دیں کہ تمام حمد اللہ کے لیے سزاوار ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دے گا جنہیں تم پہچان لو گے، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. کیا آخری نے کیا کہا؟ کیا آیت آخری ہے سورہ نمل کی؟ کہ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے کائنات کو بنایا، کائنات میں نعمتیں رکھی ہیں ہمارے لیے، ہم کو بنایا، ہم کو رستہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اعمال سے باخبر ہے. وہ پھر کیا کرنا ہے کہ میں تمہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم کو پہچان لو گے. مطلب قیامت کے پہلے سے نشانیاں ظاہر ہوگی، سبھی ذکر ہو چکا ہے. پھر سور ہوگا جائے گا، پھر قیامت کی بعد کی نشانیاں ہوں گی. تو ایمان تو سب کو لانا ہی ہے، لیکن وہ ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ وہ غیب کا ایمان نہیں ہوگا، کھلی نشانیاں ہوں گی. ابھی تو کیا ہے قرآن میں ہم غیب پہ ایمان لائیں، وہ اس وقت کی نشانیاں کھلی ہوں گی، فرشتے دکھیں گے، پھر کیا فائدہ ہوگا، یا دابت الارض دکھیں گے. ابھی لے کے آنا ایمان. اس کے بعد کیا کہا کہ تمہارا پروردگار جو تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں. آج جو ہو رہا ہے، جو ہم عمل کر رہے ہیں، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون مشرک، اللہ کو سب کی خبر ہے. کون قرآن پڑھ رہا ہے، کون قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، کون اہل بیت کو مان رہا ہے، کون اہل بیت کو نہ مان رہا ہے، کون واقعی میں تقوی اختیار کرا ہوا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے. اور مومن وہ ہے جو کہ قرآن کو لگاتار پڑھتا ہے، اہل بیت کا حق جانتا ہے. خصوصاً اس وقت ایام فاطمہ، اس وقت ہم کو ضروری ہے کہ ہمیں ذکر کریں بیوی کا کہ کس طریقے سے ان پہ ظلم کیا گیا. یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم بتائیں کہ بیوی پہ ظلم ہوا ہے. بیوی کو جو ظلم ہوا ہے ہم کو چاہیے کہ مسلمانوں کو بتائیں، تاکہ حق رہے، حق ظاہر ہو. کہ سوال ہوتا ہے کہ جب بیوی اتنی جلدی فوت ہو گئی تھی تو کیوں فوت ہوئی تھی بیوی اتنی جلدی، کیا وجہ تھی بیوی فوت ہو گئی. ہم کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے اس کی ریسرچ کریں کہ اگر ان کے گھر پہ آگ لگائی تھی تو کس نے آگ لگائی تھی، بیوی کا پہلو شکن کرا تھا تو کس نے کرا تھا، حضرت محسن کو شہید کرا تھا ان کے بدن میں کس نے کرا تھا. ہم ان چیزوں سے غافل نہیں ہو سکتے. اگر ہم غافل ہو گئے تو یہ جو مودت جو مانگی تھی آل محمد کی، تو ہم کیا جواب دیں گے قیامت کے دن سرکار کو یا بیوی کو کہ ہم نے آپ پر بیوی گریا تب نہ کرا مسلمانوں نے، آپ کی مودت اللہ نے مانگی تھی، آپ کو شہید کیا گیا، آپ پہ ظلم ہوا، اور ہم کو یہ تک نہ بتایا گیا کہ کس نے کرا تھا ظلم، کون قاتل تھا.
اللہ الحمد للہ قوم الظالمین الحمد للہ رب